صوفی ملامتی درویش رائٹر ایکٹر سیاہ پوش بزرگ بابا محمد یحییٰ خان کی آپ بیتی۔ بابا جی کی زندگی کے پراسرار اور عجیب واقعات، بچپن کی شرارتوں سے لے کر دنیا کے مختلف حصوں کے سفر کی داستان، روحانیت کی پراسرار اور سچی کہانی، مادام آبیرے ڈیوڈ کون تھی، Z/ZZ کیا ہوتا ہے، ایلومیناٹی تنظیمیں دنیا میں کیا کر رہی ہیں، شیطان کے پجاری اور کالے علم والے کیسے صدیوں پرانی روحوں سے بات کرتے ہیں، کالے علم اور نوری علم میں کیا فرق ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری سیریز پیا رنگ کالا دیکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ اب چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ ہٹ میں تخت درازوں پر بیٹھے ہم کاجو اور مونگ پھلیاں ٹونگ رہے تھے کہ مادام ایک تند و تیز لو کے جکڑ کی طرح بما ایک کھانا بردار ملازم اندر داخل ہوئی اور بغیر کسی تمہید کے ہی شروع ہو گئی۔ جنٹل مین، آج آپ کا پہلا روز ہے اور مجھے یہ بھی احساس ہے کہ آپ دونوں صبح سے بھوکے بھی ہیں، اس لیے کھانا لے کر آئی ہوں، لیکن آئندہ ایسا دہرایا نہیں جائے گا۔ کھانا صحیح وقت پہ ہی ملے گا۔ کھانا رکھ کر وہ مجہول سے ملازم کے ساتھ پاؤں پٹکتی ہوئی نکل گئی۔ ہم کھانے پہ ٹوٹ پڑے۔ تلی ہوئی مچھلی اور آلو کے چپس، ابلی ہوئی گوبھی، مٹر پھلیاں اور ٹماٹر، ڈبل روٹی اور مکھن بھی تھا۔ جو بھی تھا لذیذ اور پیٹ پسند تھا۔ کھانے کے بعد میں تخت پہ نیم دراز سا پڑھ کر خلال کرنے لگ گیا اور جیکب وہی اس کا پرانا دھندا یعنی سگریٹ سازی میں جٹ گیا۔ میں خود ہی پوچھنے لگا، جیکب تم نے اس تند خو آندھی کے ساتھ ایسا لمبا عرصہ کیسے گزار لیا؟ تم تو بڑے ہی منموجی اور ملائم طبع انسان ہو۔ تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں آنٹی آبیرے ڈیوڈ کا منہ بولا بیٹا اور اس کا قانونی وارث ہوں۔ اس کی نیازمندی میں اس کے زیر کفالت رہنا میرا اخلاقی اور انسانی فرض ہے، جبکہ اس کے ساتھ افہام و تفہیم کی فضا کو خوشگوار بنائے رکھنا میری قانونی مجبوری ہے۔ میں نے اسے لفظی تھاپڑا لگایا۔ واہ جیکب، یو آر گریٹ گائے۔ اچھا، اب ایک اور بات میری سمجھ سے بالا ہے۔ ایسی کٹر یہودن ٹوٹ کر پیار کرنے والی ماں، احساس ذمہ داری سے مالا مال عورت، عصری تقاضوں اور قدامت پرستی کی اقدار کو ایک ساتھ لے کر چلنے والی پڑھی لکھی ہستی جس کا نام مادام آبیرے ڈیوڈ ہے، اس نے اپنے بیٹے یعنی تمہیں خود ہی شراب کباب لا کر دیے، لڑکیوں کی جانب رجوع کرنے میں معاونت کی، نائٹ کلب کے سینوں کی ممبرشپ اپنے ریفرنس سے دلوائی، یعنی ایک ماں نے اپنے بیٹے کو کسی برائی، کسی گناہ، کسی گندگی اور کسی دلدل میں اترنے سے نہیں روکا۔ مائی ڈیئر جیکب، مادام کی شخصیت، حیثیت، محبت اور علمیت کا یہ انداز اور ایسا انوکھا پہلو کم از کم میری ناقص سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے تولتے ہوئے کہنے لگا، تم بات مختصر اور کم سے کم آسان لفظوں میں نہیں کر سکتے؟ تمہاری بات سن کر ان پر غور کرنے اور انہیں سمجھنے کی ناکام کوشش کے بعد میرا کئی بار ارادہ ہوا کہ تمہیں شوٹ کر دوں، اور اگر ایسا نہ کر سکوں تو پھر خودکشی کر لوں۔ تمہاری گمبھیر باتوں، لفظوں کے گورکھ دندوں سے محفوظ رہنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ویسے میرے ان ریمارکس کو دل پہ نہ لینا۔ نہیں جیکب، میں نے قطعی تمہارے ریمارکس کا برا نہیں مانا۔ تمہیں اپنی رائے کا برملا اظہار کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ تم شاید ٹھیک ہی کہتے ہو۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں ذرا تفصیلی آدمی ہوں۔ میں بڑے بڑے پہاڑوں پہ چڑھنے کے بجائے لکو دک صحرا میں بکھرنا، ذرے ذرے کو کھوجنا، دریافت کرنا اور اس کے باطن میں اترنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ مختصر، آسان ٹیڑھ میڑ اور نشیب و فراز کی کلفتوں سے مبرہ راستے مجھے سفر کی برکت اور ذوق آوارگی کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بات مختصر ہو مگر جامع ہو۔ مختصر سی مسجد جامع مسجد کیسے ہو سکتی ہے؟ افہام و تفہیم کے لیے اختصار استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا گیا کہ کلام کرو کہ علم سیکھ اور سکھا سکو، اور سکوت اختیار کرو تاکہ غور و فکر کر سکو۔ کثرت کلام یا قلت کلام ماحول، مجلس، موضوع اور موضوع یا ناموضوعی طبع کے سیاق و سباق پر منحصر ہوتا ہے۔
जैकब उठ खड़ा हुआ जैसे कहीं जाने का इरादा कर रहा हो। किधर? मैंने अपनी रवां बात को इमरजेंसी ब्रेक लगाते हुए पूछा। तुम चालू रहो, मैंने ज़रा सी बात क्या कर दी, तुमने तो मैथ ड्रामा पढ़ना शुरू कर दिया। वेल डन, तुम अपने तौर लगे रहो, मैं इतनी देर लेटरीन का चक्कर लगा कर आता हूँ। और सुनो, तुम इत्तेफाक से उन लोगों में से हो जिनके मुतल्लक कहा गया है कि नसीहत और साहिब मशवरा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इससे पेशतर मैं अपनी इस इज़्ज़त और कदर अफजाई के लिए उसका शुक्रिया अदा करता। वो नाबकार लेटरीन में घुस चुका था। मुझे पता था कि वो अब आधे पौने घंटे के लिए लंबा ही गया है। वहाँ पुरसकून माहौल में बैठकर 4-5 सिगरेट फूंकेगा, कदीम इब्रानी ज़बान का कोई लोक गीत गाएगा जिसमें कहा गया है कि ए मेरे हम नफ्स, मैंने ये 5 शाखा शमादान गुल कर दिया है क्योंकि मुझे तेरे इन खूबसूरत हाथों की उंगलियों पे कई रोशन महताब उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर मूड हुआ तो थोड़ी देर के लिए झपकी भी लेगा और फिर अगर याद आया कि वो यहाँ किस ज़रूरत से आया था तो उससे फरागत हासिल करके बाहर निकलेगा। जिप चढ़ाना भूल जाएगा, किसी दूसरे की निशानदेही पे सॉरी कहकर वहीं खड़े खड़े जिप ऊपर कर लेगा। मैं उसकी फरागत तक के वक्फे में ज़रा टांगे लंबी करके तख्त पे नीम दराज हो गया था। जब मेरी आंख खुली तो शाम भी अपनी मुश्कबार जुल्फ़ें खोल रही थी। शफक का आसमान पे रंग घोलना, माशूक के गेसुओं को खोलना, हम नफ्सों का बाम सांस रोलना, चंदन काठ को तोलना और महबूब से झूठ बोलते हुए ऊदो अंबर को मूसली से तोड़ते हुए एक नाकाबिले फेम सी महक का एहसास उभरता है। ये महक या खुशबू हर कसो नाकस महसूस करने की सलाहियत नहीं रखता। इन नेमतों से महजूज और इन्हें महसूस करने के लिए इंसान की ज़ाहिरी बातनी तमाम तर लतीफ़ और नफीस हिस्सों का जिंदा और ताबिंदा होना ज़रूरी ठहरता है। मेरे बाबा जी का एक ईरानी मुरीद हर बरस रमज़ानुल मुबारक में शिराज से काले कोसों का सफ़र तय करके ज़ियारत के लिए हाज़िर होता था। ये कमर खमीदा बावकार ईरानी इत्रो खुशबूयात का बड़ा मूजद और ताजर था। इसके अपने ज़ाती गुलिस्तान नबातात के ज़ख़ीरे और कतात थे। इस रजले रशीद का तल्लक शिराज के इस इतर कशीद करने वाले कदीम सिलसिले से था जो सदियों से इस तिजारत और कस्बो हुनर से वाबस्ता थे। इनकी मसनूआत की पजीराई नहायत आला सतह पे की जाती थी। मुल्की गैर मुल्की बादशाह, शहजादे, उमरा, रोसा और असहाबे हशमतो जा ही इनके बड़े बड़े खरीदार ठहरते थे। अकाए फरीदों शिराजी अक्सर माह रमज़ान शुरू होने से 2-4 रोज़ पहले ही पहुंच जाता था। इसके भारी भरकम सामान में एक मोमी नमदे में लिपटी संदल की चोब से बनी हुई मनक्कश संदूकची अलग-अलग होती थी। संदूकची के अंदर ज़रहफ्त के 5 गोशे शाल में मलगूफ हाथी दांत का एक मुखम्मस शक्ल का इतरदान होता था जिस पे खालस सोने से बने नक्शो नगार और सोने ही की ताला चाबी होती थी। इसके अंदर दीबा के 5 गोशा स्याह रुमाल में लिपटी हुई संगे यशब की नन्ही सी बोतल और इसके अंदर इतरे गिल, मट्टी का अतर, अजीब बेरंग और बू सा माया। बाबा जी को अक्सर जुमा के रोज़ पेशानी पे सजदा वाली जगह के ऐन ऊपर अमामा पे शहादत की उंगली से लगाते देख। नसीबों ने यावरी की तो ये मुकद्दस इतरे गिल हमें खुद बाबा जी को लगाने की सादत भी हासिल होती रही। हर बार यही ख्वाहिश पैदा हुई कि इस नादर और पुरस्रार इत्र के बातन और इसके रूहानी ख्वास से भी हमें किसी कदर आगाही हासिल हो सके। लेकिन इस वक्त तो ये ख्वाहिश हमारी हसरत ही बनी रही। खुशकिस्मती से कुदरत ने एक मौका खुद ही फराहम कर दिया। बाबा जी बड़े लटके में मगन थे, खुशबख्ती मुयस्सर थी। ये वक्त ऐसी सातें तालिबाने हक़ खू और वारफ्तगाने जुस्तजू के लिए एक नेमते गैर मुतरकबा होती हैं। एक वाज़ह इशारा होता है कि फ़क्र का दरे दौलत दर्द खुला हुआ है, मांगो, पूछो और चाहो। शमे फिरोज़ा के गिर्द जानसार परवानों की कमी नहीं होती। शमा में जलवतें हों तो परवाने आ ही जाते हैं और परवानों में ज़ोक़े खक्सतरी हो तो वो शमा ढूंढी लेते हैं, न मिले तो अपने अंदर से निकाल लेते हैं। यानी जिनको जलना हो वो आराम से जल जाते। जब सर फोड़ना ही मुकद्दर ठहरे तो फिर पत्थर क्या, अस्तां क्या,
اس وقت مجالسے عام و خاص برخاست تھی۔ مجھ سمیت 3 خدام خاص حاضر باش تھے۔ وہ تو پاؤں دبا رہے تھے اور میں کندھوں کو پولے پولے ہاتھوں سے سہلا رہا تھا۔ بلا ارادہ میرے منہ سے موتی سی ایک بات نکل گئی، بابا جی پسند فرمائیں تو سر کی چادر پہ ہلکا سا عطر لگا دوں، مزاج مزید خوشگوار ہو جائے۔ میں چونکہ پشت مبارک کی جانب بیٹھا ہوا تھا، اس لیے مجھے بابا جی کے چہرے پہ آئے ہوئے کسی تاثر کا علم نہ ہو سکا۔ بات تو میں کر چکا تھا، جواب ندارت۔ پاؤں دابنے والوں کی جانب دیکھا، دونوں سر جھکائے پاؤں دابنے میں مگن تھے۔ وہ ویسے بھی چپ کی لگن والے تھے اور میں بڑبولا بکواسی، ہر وقت کاغا کی کیا کیا کیوں کرنے والا۔ کبھی کبھی تو میں اپنی بکنے والی عادت سے خود ہی عاجز آ جاتا تھا۔ ایسے سوال پوچھ بیٹھتا تھا کہ جواب دینے والے یہ سوچنے لگتے کہ یہ بلونگڑا جواب سننے سمجھنے کا متحمل ہے بھی کہ نہیں۔ وہ میرے بارے میں کیا رائے قائم کرتے یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن میری اس اچھی بری عادت سے ایک فائدہ ضرور ہوا، میرے علم اور معلومات میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ خود اعتمادی بڑی، علم کلام و بیان کی ترویج ہوئی، سوچ سمجھ اور عمل میں استحکام پیدا ہوا۔ اب یہاں بھی بنا سوچے سمجھے منہ سے بات نکال کر پچھتا رہا تھا، کیونکہ ابھی تک جواب نہیں ملا تھا۔ لگتا تھا جیسے بابا جی کی خوشوقتی اور شگفتگی میں کچھ خلل واقع ہوا ہے۔ اندر سے کلیجہ پنکھے کی طرح کانپنے لگا۔ مختلف خدشات کے سانپوں نے پھن اٹھانے شروع کر دیے۔ میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے کہ بلا سوچے سمجھے وقت بے وقت جو بھی منہ میں آتا ہے پوچھ بیٹھتا ہوں۔ کہیں بدگمانی اور بے صبری کا مظاہرہ ہو جاتا ہے، کبھی اپنی ذات اوقات سے چنداں بڑھ کر بات منہ سے نکل جاتی ہے اور بعد میں پچھتاوا رنگ لاتا ہے۔ یہی کچھ ابھی بھی مجھ سے سرزد ہو چکا تھا۔ میرے تجربے میں آیا ہے کہ تردد، خوف و اندیشہ، یہاں تک کہ سوچ و بچار، خیالات اور وساوس بھی ایک سریع الاثر بجلی کی رو کی طرح ہوتے ہیں۔ میرے ایسے بے صبورے بے علمے چونکہ اپنی کمظرفی کے ہاتھوں ارتھ ہوتے ہیں، اس لیے فوراً انہیں جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر باہر اتھل پتھل سی مچ جاتی ہے، خون کا فشار، چہرے کی رنگت، آنکھوں کے پھیلاؤ میں کشادگی، دل کی دھڑکن میں اضافہ اور بے اعتدالی، ہاتھ پاؤں میں تشنج، یعنی ایک ہیجانی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بابا جی نے میری کیفیت کو یقیناً محسوس کر لیا تھا۔ میرے ہاتھ کی پشت پہ اپنا دست شفقت رکھ کر فرمایا، استغفر اللہ، یہ کیا تم نے چکی سی چلا رکھی ہے؟ دھڑ دھڑ کیا تم اپنے اندر پتھر کوٹ رہے ہو؟ بابا جی نے پاؤں دابنے والوں کو اشارے سے رخصت فرماتے ہوئے مجھے کمرے کے اندر سے گلے خوشبو یعنی عطروں والی صندوقچی باہر لانے کا حکم دیا۔ میں حکم کی تعمیل میں فوراً حجرے میں گیا۔ مخمل کے معطر غلاف میں لپٹی سندل کی بے گانٹھ لکڑی سے بنی ہوئی 5 گوشہ صندوقچی کو بازوؤں میں بھرا، انتہائی احتیاط و شوق سے اٹھا کر باہر بابا جی کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ بابا جی کے حکم اشارے سے میں نے بسم اللہ پڑھ کر غلاف علیحدہ کیا۔ سونے کی چابی ریشمی ڈوری سے بندھی صندوقچی کے شکمی تالے میں ہی پڑی ہوئی تھی۔ چابی گھمائی، مسجد کے گنبد جیسا ڈھکن اٹھایا، اندر چھوٹے چھوٹے مخمس خانے بنے ہوئے تھے جن میں روئی پڑی ہوئی تھی۔ مختلف جسامتوں اور رنگوں والی شیشیاں بھی مخمس یعنی 5 گوشوں والی تھیں۔ آج یہ میرا پہلا موقع تھا کہ میں صندوقچی اٹھا کر لایا تھا اور خود ہی کھولا۔ اس سے پیشتر بابا جی ہی کھولتے اور بند کرتے تھے، وہ بھی حجرے کے اندر۔ باہر صرف عطر کی شیشی ہی لائی جاتی۔ سرکار بابا جی اپنے امامہ پہ عطر خود لگاتے یا کبھی کبھی مجھے بھی سعادت نصیب ہوتی، مگر آج تو کمال ہی ہو گیا تھا۔ عطور کی صندوقچی کھلی ہوئی میری ناک کے نیچے پڑی ہوئی تھی اور میں بابا جی کے اگلے حکم کا منتظر تھا۔ ہم بابا جی کے سامنے سر نیوڑے قاعدے کی حالت میں بیٹھا کرتے تھے، آنکھیں روبرو، ہاتھ ناف پہ باہم باندھے ہوئے۔ کیا مجال جو ذرا سی جنبش یا حرکت ظہور پذیر ہوتی، پاؤں سن ہو جائیں یا خون کی روانی سست پڑ جائے، گھٹنے ٹخنے سوج جائیں یا نس پہ نس سواری کر بیٹھے، چاہے جو بھی ہو، آسن میں جنبش اور محویت میں خلل واقع نہیں ہوتا تھا۔ تزکیہ نفس کے ضمن میں ایسی ابتدائی مشق صاحبان ذوق و شوق کے لیے بڑی ممید ثابت ہوتی ہے۔
یہ یوگا اور مراقبات، ریاضتیں، مجاہدے، چلے، مختلف عبادات اور نشست و استادگی کے آسن، یہ سب تزکیہ نفس اور تسخیر ذات کے منزل کے سنگ میل ہوتے ہیں۔ میں اسی مراقبے کے آسن میں سامنے عطور کی صندوقچی کھولے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے اگلے حکم کا منتظر تھا۔ انتظار حکم میں بڑی سجل سی ساعتیں بیت گئیں۔ نہ معلوم نہ محسوس سا غبار جیسے میرے دل و دماغ پہ چھاتا جا رہا تھا۔ میرا مادی جسم جیسے آہستہ آہستہ کافور کی مانند تحلیل ہو رہا تھا۔ آنکھیں، نتنے، ناک کی جڑ، لبوں کے کنارے، ابرو اور کان کی لوئیں، کنپٹیاں جیسے ان کے جوڑ کھل گئے ہوں، یہ اعضاء پھیلتے جا رہے ہوں، سر پہ مساموں نے بالوں کی جڑیں چھوڑ دی ہوں، دماغ سن ہوا، پھر آنکھیں مند گئیں۔ جسم کا پہلوان چاروں شانے چت بیچ اکھاڑے میں پڑا تھا، ڈگ ڈگا ڈگ ڈول پٹ رہا تھا۔ سر پہ بڑا سا کالا پگڑ باندھے خلیفہ جی چاروں جانب گھوم گھوم کر مٹھیاں بھر بھر تازہ تازہ سوندھی سوندھی مکھن ملائی کی طرح نرم ملائم مٹی میرے جسم پر ڈال رہے ہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ مٹی میرے جسم پہ پھینکی جا رہی ہے، لیکن اس مٹی کا اصل جوڑ رس رس کر میرے وجدان میں سرایت کرتا جا رہا ہے، جس سے میری روح تک سرشار و سیراب ہو رہی ہے، یہاں تک کہ میں نہال سا ہو گیا۔ میرے اندر جیسے زمین اگ رہی ہو، سوندھی سوندھی خوشبو والے مٹی کے ٹیلے پہاڑ سر اٹھا رہے ہوں، درخت، پودے، پھل پھول، انسان، حیوان، چرند پرند، سونا چاندی، ہیرے جواہر، ہر چیز، ہر شے مٹی سے جنم لے رہی ہو، پھر مٹی میں ہی تحلیل ہو رہی ہو۔ کالے پگڑ، گمبھیر مونچھوں، جوگیا رنگ کا کرتا، سفید تہبند، سرخ چادر والے خلیفہ جی نے پھر ایک بڑا سا مٹکا پانی کے کلزم سے بھرا ہوا میرے مٹی مٹی گوندے ہوئے جسم اور پیاس سے تڑخے ہوئے جسم پہ پتلی دھار ڈالا۔ غبار اور دھواں دھند سا اٹھا، پھر آہستہ آہستہ پانی کا جو اور غبار اور میرے وجدان میں اترنے لگا، حتیٰ کہ میری روح تک جا پہنچا۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے یہ میں اور مابعد جو بھی ہے سب کچھ پگھل کر قطرہ بقطرہ، لہر بلہر، موج در موج ایک بحر بے کنار سے ہم کنار ہو رہی ہے۔ کئی صدیاں، کئی قرن میرے اسی منزل میں بیت جاتے ہیں۔ ہر بوٹا پتا، مرد و زن، مسجد و معبد، پرند چرند، وحوش، آبی مخلوق، سیاہ سفید، سب کچھ پانی پانی ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی تو باقی نہیں بچتا جز ایک چمکتے ہوئے تابندہ سورج کے جو نصف النہار پہ اپنی پوری تابانیوں سے جلوہ افروز ہوتا ہے۔ یکا یک اس کی دل افروز تمازت میں تندی سی در آتی ہے، یہاں تک کہ پانی بخارات کی صورت میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جل جلس کر راکھ میں تبدیل ہو کر عنقا ہو جاتا ہے۔ پھر کئی زمانے اسی جلن جلس میں بیت جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک معصوم سی پروائی باغ عدن سے اٹھلاتی ہوئی کہیں رستہ بھول کر ادھر راہ پہ آ جاتی ہے۔ مجھے ایک تیز سی مہک کا شدت سے احساس ہوتا ہے، ایک بھرپور سی چھینک آہنگ کا رنگ اڑاتی ہوئی ابھرتی ہے۔ میرے منہ سے فوراً الحمدللہ نکلتا ہے اور ادھر خلیفہ جی یرحمک اللہ سے جواب دیتے ہیں۔ آنکھ کھلتی ہے تو بابا جی مسکراتے ہوئے کخلخے کی شیشی کو گلے شبو میں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ گلے شبو صندوقچی کو سرکار بابا جی نے اپنے سامنے دھر لیا ہوتا ہے۔ میں گلے شبو کو یوں آنکھیں بچا کر دیکھتا ہوں جیسے وہ عطور کی نہیں، کالے ناگوں کے فطور کی پٹاری ہو۔ بابا جی کمال شفقت سے گویا ہوئے، راز اسرار، وصیت، نصیحت، طریقت، حقیقت، ان کے کھلنے، کرنے، سمجھنے اور جاننے کا کوئی موقع اور ایک وقت ہوتا ہے۔ وقت، تحمل اور جذب کی صحت کے بغیر ان میں سے کسی ایک کی بھی طلب و جستجو کرنا اپنی ہلاکت کا سبب ہی ہو سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے عطر گل کی اصل حقیقت اور اس کی قدر و قیمت سے واقفیت حاصل کر لی ہوگی، اور شاید یہ بھی جان چکے ہوگے کہ عطر گل کے علاوہ عطر آب رواں، عطر آتش اور عطر باد و باران بھی ہوتا ہے۔ ان عطور کی مقدار بھی گلے شبو میں موجود ہوتی ہے۔ ان کے ڈھکن کھلنے، دیکھے جانے اور سونگے بغیر انہیں صرف لانے سے ہی تمہاری یہ کیفیت ہو گئی ہے، اور سونگ لیتے تو کیا ہوتا؟
اس لیے گلے شبو کو لانے کھولنے اور دیکھنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ تم اپنی خواہشوں کے ٹٹوؤں کو ذرا باندھ کر رکھا کرو، مزید جانو کہ خوشبوئیں، مہکاریں، دلپذیر پھواریں، جلوتیں، کرنیں، یہ سب ذات کی گات ہوتی ہیں۔ کشتے، تریاک، اکسیر، جوہر، عروق عطور وغیرہ یہ مخلوقات معدنیات، جمادات کے باطنیات کے جوہر ہوتے ہیں، جو اپنے تمام تر خواص و خصائل کے ساتھ ہر کسی پہ نہیں کھلتے، مگر جسے اللہ ایسی حس شامہ اور دریدہ دم دماغ دے۔ بات انسان کی باطنی نفیس و جمیل حصوں کی ہو رہی تھی کہ میں جب ہلکی سی نیند لے کر بیدار ہوا تو عروسہ شام نے اپنی عنبرین زلفیں جھٹک کر پریشان سی کر دی تھی۔ ایک شعر ذہن میں جگنوں کی مانند چمکنے لگا تھا، یہ کہہ کر ستمگر نے زلفوں کو جھٹکا، بہت دن سے دنیا پریشان نہیں ہے۔